جمعے کا دن ہے، حالات امام زمانہ، معرفت امام زمانہ، امام سے ملاقات کرنے کے طریقے، اور اب آج کچھ سائنس آف ری اپیرنس آف امام بھی آئے گا۔ میں نے مجلس کا آغاز مسلسل دعائے ندبہ کے کلمات سے میں کر رہا کہ جو ایک شیعہ کی خواہش ہے، ایک شیعہ کی آرزو ہے، ایک شیعہ کی تمنا ہے، ایک شیعہ کی وش ہے، ہونی چاہیے، ہے ضرور، لیکن ویسی نہیں ہے جیسے امام چاہتا ہے۔ امام کچھ اور چاہتا، ہم کچھ اور چاہتے ہیں۔ امام یہ چاہتا کہ ہم خالص امام کے لیے رہیں، ہم اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، امام کی مرضی پہ زندگی نہیں گزار رہے۔ یہی ریزن ہے کہ جو ظہور امام نہیں ہو رہا۔ آپ کو عجیب لگ رہا ہے یہ میرا جملہ، بٹ اٹس اے فیکٹ۔ امام کے دو نام، ایک منتظر ہے، ایک منتظر ہے۔ ایک وہ کہ جس کا انتظار کیا جا رہا، ایک وہ کہ جو خود انتظار کر رہا۔ دوستو، صحیح معنی میں امام کے چاہنے والے بن جائے تو آج امام آ جائے۔ افسوس ہے، ویری سیڈ ہم سب کے لیے کہ ہم بولتے تو ہیں امام کے بارے میں، لیکن اگر آپ جنرل بات کریں، عام انسانوں سے بات کریں، عام چاہنے والوں سے بات کریں، تو آپ کو وہ تڑپ نہیں لگے گی، وہ کرب نہیں لگے گا، وہ بے چینی نہیں لگے گی کہ جو حاجی علی میں تھی۔ گزشتہ واقعہ آپ نے سنا کہ اس سے کیا پیغام لیا، اس سے کیا میسیج ملا ہم کو۔ حاجی علی کے واقعے سے ایک کمپلیٹ میسیج ہے یقین کا۔ لوگ دوڑ کے کیوں چلے گئے، چھوڑ کے کیوں چلے گئے؟ اس لیے چلے گئے کہ انہوں نے تازہ خون دیکھا تھا۔ وہ یہ سمجھے کہ اوپر جانے کے بعد ذبح ہو گئے، ان کا خون بہہ گیا۔ اپنی جان بچانے کے لیے وہ لوگ چھوڑ کے چلے گئے۔ یہی چیز امام چاہتا ہے کہ امام چیک کر رہا کہ کتنا ہم امام کے چاہنے والے ہیں، کتنا ہم، دیکھیں زبان سے بولنا بہت آسان ہے کہ مولا میری جان قربان آپ کے اوپر، کتنا ہم امام کے لیے سیکریفائس کر رہے ہیں۔ اکثر لوگ جاتے ہیں زیارت پہ اور جا کے کہتے ہیں کہ مولا میری جان قربان، میرے بچے قربان آپ کے اوپر۔ یہ ویری کامن ورڈ ہے سب کانٹیننٹ کا، عورتوں کا بھی ہے، مردوں کا بھی۔ مولا میں آپ کے اوپر سے قربان، مولا میں میری جان آپ کے اوپر، میرے بچے آپ کے اوپر۔ مولا کے نام پہ ہم 4 بال نہیں چھوڑتے، مولا کے نام پہ ہم داڑھی نہیں چھوڑتے، مولا کے نام پہ عورت پردہ نہیں کرتے، مولا کے نام پہ ہم غیبتیں نہیں چھوڑتے، مولا کے نام پہ ہم میوزک نہیں چھوڑتے، مولا کے نام پہ ہم لوگوں کے مال کھانا نہیں چھوڑتے، مولا کے نام پہ ہم بولتے رہے کہ مولا میں آپ سے بہت چاہتا ہوں، میں آپ کی خدمت کرتا ہوں، میری جان قربان آگے۔ لیکن مولا بول رہے کہ ہر اپنی سیونگ کے اوپر خمس کو نکالو۔ ہم کتنے لوگ نکالتے؟ افسوس سے بول رہا ہوں میں کہ بڑے آرام سے یہ بولنا بہت آسان ہے کہ مولا میری جان قربان ہے۔ وہی ہوا حاجی علی کے واقعے میں۔ یقین جس کو تھا وہ گیا، جس کو یقین نہیں تھا۔ ایک چیز زندگی میں یاد رکھو میرے اس لیکچر میں، کہ امام کبھی موت نہیں دیتا، امام زندگی دیتا۔ یہ یاد رکھو، امام کبھی موت نہیں دیتا، لیکن امام ہمیشہ زندگی دیتا۔ ہارون مکی کے واقعے میں بھی آپ کو ملے گا۔ ہارون مکی کے واقعے میں وہ واقعہ، وہ شخص بڑا، میں واقعہ نہیں پڑھ رہا، میں آپ کو صرف ریمائنڈ کرا رہا کہ وہ بڑا کہہ رہا تھا کہ مولا آپ حکم کریں، ہم آپ کے لیے جان قربان کر دیں گے، مولا آپ حکم کریں، ہم منصور کے خلاف جنگ کریں گے۔ اور جب امام نے کہا کہ تندور میں چلا جائے تو کیا کہنے لگا؟ دل میں سوچنے لگا یار امام تو مجھے مار دیں گے۔ آپ سوچو، حکم امام بولنا آسان ہے، اٹس ویری ایزی ٹو سے، اٹس ویری ایزی ٹو سے۔ اسی لیے کہا گیا کہ معرفت کو حاصل کرو، اسی لیے کہا گیا کہ یقین کو حاصل کرو امام کی۔ صرف بولنے سے نہیں ہوتا۔ ہم بھی سے، میں بار بار یہ جملہ بول رہا، آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا کہ ہم بولتے تو بہت ہیں کہ مولا میں یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، لیکن جب ٹائم آئے گا تو سب اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے۔ یہی حشر مدینے میں ہوا کہ جب مولا علی علیہ السلام کا حق چھینا گیا، کتنے لوگ تھے جو امام علی کو کی سپورٹ میں آئے تھے، کہ پورا مدینہ جانتا ہے کہ علی کون ہے، پورا مدینہ جانتا ہے کہ یہ شہزادی کونین کا دروازہ ہے، پورا مدینہ جانتا ہے مادر حسنین کے مقام کو کہ اللہ کا رسول کیسے تعظیم کر رہا، کیسے ریسپیکٹ دے رہا۔ آپ بیوی آتی ہے تو کھڑے ہو کے اپنی جگہ پہ بٹھاتے، جب تک بیوی بیٹھ نہیں جاتی اللہ کا رسول کھڑے رہتا۔ دنیا کو معلوم ہے، مسلمانوں کو معلوم ہے۔ اس کے بعد دونوں بچے حسن اور حسین خطبہ دے رہے، بچے آئے تو خطبے کو روکتے ہیں، جا کے بچوں کو گود میں اٹھاتے۔ ہر روز اللہ کا رسول در فاطمہ پہ جا کے سلام کرتے، بیوی کو سلام کرتے، نماز سے پہلے بھی سلام کرتے، نماز کے بعد بھی سلام کرتے۔ اسی لیے ہمارے پاس زیارت بھی ہے، ہم جو زیارت پڑھتے ہیں وہ بھی ایک طریقہ ہے
کہ نماز کے بعد بھی سلام کرو. ایکچوئل اور زیادہ جناب مسلم ابن عقیل کی سنت ہے, لیکن جو ہم بیوی کو اگر سلام کر رہے ہیں نماز کے بعد تو شاید اللہ کے رسول کا سنت ہے. بہرحال تو یہ ساری چیزیں مدینے والے دیکھ رہے تھے, لیکن کتنی جلدی بدل گئے, کتنی جلدی بدلے. 3 دن کے اندر سرکار کی شہادت کے تیسرے دن دروازے پہ آگ لگی. ایک پروٹیسٹ نہیں ہے مدینے میں, ایک پروٹیسٹ نہیں ہے مدینے میں. کوئی آگے بڑھ کے نہیں بول رہا کہ اس دروازے پہ رسول روز سلام کر رہا اور تم جو ہے اس کو جلا رہے. اس دروازے کو جلایا گیا, شہزادی کونین کے اوپر دروازہ گرایا گیا, میری بیوی انجرڈ ہو گئی, میری بیوی زخمی ہو گئی. سارے وہ مسلمان مدینے کے کیا کر رہے تھے, دیکھ رہے تھے. 10 سال دیکھا ہے انہوں نے, جس میں انصار بھی ہے مہاجر بھی. بڑا آسانی سے بولنا بہت اچھا ہے کہ مولا الجل 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 الجل, کتنے لوگوں نے ساتھ دیا. یہی چیز پلٹ گیا اور آگے بڑھو. جناب مسلم ابن عقیل کے ساتھ بھی یہی ہوا. مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ ہزاروں لوگوں نے بیعت کی, لیکن جب وقت آیا تو مسلم was all alone. حسین کا یہ نائب, حسین کا یہ انوائے, حسین کا یہ وزیر شہید ہو گیا. اس وقت بھی کوفے میں ہزاروں لوگ تھے, لیکن کیا ہوا نتیجہ, مسلم کی شہادت ہوئی. معرفت نہیں ہونے کا اور چوتھی چیز بتاؤ کہ یقین نہ ہو, معرفت نہ ہو. if you don't know about امام آئے گا پہچانیں گے نہیں. وہی چیز جناب مسلم ابن عقیل کے ساتھ, جب ظالم ابن زیاد کوفے میں انٹر ہو, سارے لوگ امام حسین کا انتظار کر رہے تھے, معرفت نہیں تھی. حسین کے انتظار میں ہزاروں لوگ کھڑے ہوئے کوفے میں. ظالم ابن زیاد انٹر ہو گیا اور سب کو دیکھ رہا, سب لبیک یا حسین بول رہے. اور جب ابن زیاد پہنچا دارالامارہ پہ اور اس نے پیر سے مارا تو اس وقت کہا کہ یہ حسین نہیں. تو میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا کہ بولنے سے نہیں ہوتا. پلیز what I'm saying listen properly. بولنے سے نہیں ہوتا. پریکٹیکلی you have to do something for امام. کہ بڑے آسانی کے ساتھ ہم بولے کہ میں تو امام کا چاہنے والا, عورت بھی یہی بولے کہ میں بھی چاہنے والی, لیکن اتنی 0.1% فکر نہیں ہے, 0.1% فکر نہیں کہ میں صحیح بات پہ ہوں یا نہیں. حاجی علی کا واقعہ ایک کمپلیٹ میسیج ہے سارے چاہنے والوں کو. میں 12 میرے لیکچر میں نے پڑھا تھا, وہ واقعہ نہیں پڑھا, میں I'm just reminding کہ اس واقعے کا نتیجہ کیا نکلا. اس کے لیے کہا, میں بار بار جو چیزوں کو ریمائنڈ کر رہا, بار بار جو ریپیٹ کر رہا, اس کو آپ ریپیٹیشن مت سمجھو, بلکہ یہ بول رہا کہ وہ یاد رہنے کے لیے بول رہا, ریمائنڈ کر رہا صرف. جیسے قرآن مجید میں اللہ نے کئی چیزوں کو ریمائنڈ کیا, اسی طرح میں امام کی معرفت کے لیے حاصل کرنے کے لیے میں اپنے اب میں اپنے سننے والوں کو یہ بول رہا, میرے یوتھ کو یہ بول رہا کہ جو ہو سکتا آج میری پہلی تقریر سن رہے ہوں گے تو ان کے لیے بول رہا کہ امام سے رشتے کو مضبوط کرو, امام سے ریلیشن شپ کو بلڈ کرو. پلیز میرا جو سن رہا اس وقت میں ان کو بول رہا کہ ہر ویک ایوری ویک چیک یور سیلف کہ آج ایک ہفتے میں کتنا ریلیشن شپ میری بلڈ ہوئی, یہ چیک کرو. اس لیے بول رہا کہ ہر روز سلامتی کی نماز, خدا نہ خواستہ کہیں ایک دن خزا بھی واجب نہیں ہے, لیکن سلامتی کی نماز مست پڑھو, لازم پڑھو, واجب نہیں ہے, مستحب ہے, لیکن اب پڑھو, اس سے ریلیشن شپ بلڈ ہوتی ہے. آپ کے کم از کم 24 گھنٹے میں ایک تصور تو آتا رہے میرے مولا کیا سلامتی کی نماز پڑھنا ہے. اگر یہ تصور آتا, دوسرا تصور کیا آتا, دوسرا جو بینیفٹ ہے, بینیفٹس تو بہت ہے, فائدے تو بہت ہیں. دوسرا کیا کہ تمہاری ہر ہفتے تمہاری سلامتی کا ایک پروٹیکشن ہو جاتا, ہر روز تمہاری سلامتی کا پروٹیکشن ہو جاتا. کیسے؟ جب تم سلامتی کی دعا کرتے اور امام تمہارے لیے سلامتی کی دعا کرتا تو کم از کم 24 گھنٹے کی تمہاری لائف کا پروٹیکشن ہے, بلا مصیبتوں سے بچنے کا. تو میری خواہش ہے میرے سننے والوں کو, اگر کوئی ایک لڑکا اور لڑکی پابند ہو جائے سلامتی ہے امام زمانہ کی نماز کی, تو میرا یہ آج تک کا لیکچر کامیاب ہو گیا. اب سمجھ لیں میری بات, امام سے ریلیشن شپ کو بلڈ کرو, یقین کو پیدا کرو, فرزند زیادہ کرو. میں نے بہت تیزی سے جملہ بولا کہ امام کبھی موت نہیں دیتا, امام ہمیشہ زندگی دیتا ہے. مرنے کے بعد زندگی ملتی ہے, تو یہ زندگی میں زندگی نہیں ملے گی. تو یہ زندگی میں امام زندگی نہیں دیں گے, امام کبھی موت نہیں دیتے. آپ کے سامنے کربلا کہ کس طرح ان کو یقین تھا, کربلا والوں کے یقین سے اپنے یقین کو پیدا کرو. قرآن کی مشہور آیت ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ اور ہمارے پاس سے رزق پا رہے ہیں. تو جب یہ آیت قرآن مجید کی, جب یہ آیت کربلا والوں کے سامنے آئی, کربلا والوں نے اس آیت کو لہجہ دیا, یہ آیت بولنے لگی, یہ آیت چلنے لگی. کیسے؟ ایک دوسرے پہ سبقت کرنے لگے. کہیں آپ دنیا میں نہیں دیکھیں گے
کہ ایک دوسرے پہ سبقت کر رہے, ایک دوسرے پہ آگے بڑھ رہے کہ میں پہلے جا کے مروں گا, تم پہلے جا کے مرنا. کیوں؟ ان کو یقین تھا کہ مرنے کے بعد زندگی ہے. اب مرکز یقین حسین موجود تھا جو اذن دے دے کہ زندگی بانٹ رہا تھا. تو ایسے یقین کو پیدا کرو کہ زندہ ہے لیکن ان کو یہ معلوم ہے کہ یہ موت ہے, وہ زندگی. تو زمانے کے امام کے تعلق سے میں یہی تو بول رہا. حاجی علی کا واقعہ ایسا سٹوری بن کے نہیں سنو جو ہو گیا میں نے پڑھ لیا, اب میں خالی اس کا بتا رہا کہ اس واقعے کا نتیجہ کیا ہے. واقعے تو ہزاروں, لیکن نتیجہ کیا ہے اس کا کہ یقین کو پیدا کرو. ہم بڑے اس سے بولا کہ مجھے تو یقین ہے. بابا کتنا یقین ہے, کتنا یقین ہے. یو ڈیسائیڈ یور سیلف کہ 24 آورس میں کوئی ایک کام ایسا ہوا کہ جس سے تم نے امام کو یاد کیا. کچھ سلوات ہی پڑھے امام کے لیے, بار بار ریمائنڈ کر رہے یہ جملے. اب تک نہیں پڑھی تو 5 پڑھ لو, اب تک نہیں پڑھے تو 18 پڑھ لو. روزانہ ایک روٹین بنا لو. جب 2 رکعت سلامتی کی نماز پڑھتے, نماز پڑھنے کے بعد امام کی اللہم کل ولیہ کا حجت ابن الحسن والی دعا پڑھنا بیوی کی تسبیح کے بعد. اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرنا کہ اللہ تو میرے اپنی آخری حجت, اپنی رحمت, اپنی نعمت, اپنی برکت کو سلامت رکھ. یہ بولنا جملے اتنا ہی بول سکتے کہ اللہ تو اب میرے اپنی آخری حجت کو, میرے امام کو سلامت رکھ, فرزند بی بی زہرا کو سلامت رکھ. اس کے بعد ہر روز 18 صلوات نماز سلامتی کی نماز کے بعد امام کو پڑھ کے ہدیہ کر دو. آپ بولیں گے 18 کیوں پڑھو, 5 پڑھو, ایک دفعہ پڑھو, 100 مرتبہ پڑھو, کوئی واجب عمل ہے. 24 آورس میں تم نے 18 ٹائم صلوات امام کو ہدیہ, تو ایک رشتہ بنا 1 منٹ کا, 2 منٹ کا, 3 منٹ کا, 5 منٹ کا. تو تم اب یہ سٹارٹ ہوتا آہستہ 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 آہستہ. یہ ہو گیا. اس کے بعد مجھے معلوم ہے ہر زیارت آپ لوگ سبھی زیارت پر, کوئی عاشورہ پڑھتا, کوئی وارثہ پڑھتا, جو جو ابھی آپ زیارت پڑھتے, ہر زیارت میں زمانے کے امام کی ماں کا نام لینا. کوئی زیارت پڑھو, آپ یہ لینا, یہ نیت کرنا کہ میں 14 معصومین کو ہدیہ کر رہا یا کر رہی, اور مادر امام زمانہ بی بی نرجس خاتون. یہ چیزوں سے تمہارا رشتہ مضبوط ہوتا جاتا. میں تو ایک مثال دیا کہ ایک مرتبہ سلوات. تم آفس کو ڈرائیو کر رہے, کار, ٹرین میں جا رہے, بائک پہ جا رہے, گھر سے نکلتے وقت یہ نیت کرے کہ میں 5 سلوات پڑھ کے میرے مولا کو آج ہدیہ کروں. دن میں 3, 4, 5 دفعہ. اب میں آپ کو دوسرا طریقہ بتاتا. جب تم کسی کو چاہتے ہو تو تم چاہتے نہیں کہ اس کا ذکر بار بار تمہارے سامنے آئے. کسی ذکر میں اس کا ذکر لے کر آتے, تصور میں وہ آتا, یار امام سے زیادہ کس کو چاہو گے یار, امام سے زیادہ تم کو, امام سے بڑا کون ہے جو تم سے محبت کرتا ہے. اس کا ذکر تم ایک ہی دفعہ کرو گے, 4 دفعہ. آپ کیسے کرنا, ہم کیسے کر سکتے, مولا کا ذکر صلوات کے ذریعے کرو, دگنا ثواب ہے اس میں. خالی پڑھ کے صلوات, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. تو 24 گھنٹے میں اگر تم نے 4-5 دفعہ کیا, نماز میں تو کر رہے. تصور میں صرف پورا کیوں بنا, یقین پیدا ہوگا, تمہارا بلیف سٹرونگ ہوتا جائے گا. ورنہ خدا نہ خواستہ حاجی علی کے واقعے کی طرح ہماری زندگی میں واقعہ نہ ہو. میں یہ ساری چیزیں آپ کو کیوں پریپئر کر رہا, جب انشاءاللہ ظہور پڑھوں گا تو جب آپ کو احساس ہوگا, جب آپ کو معلوم ہوگا کہ کیسا امتحان ہوگا. اگر ان دنوں میں تم اپنے آپ کو تیار نہیں کیا, تم نے ان دنوں میں اپنی اس لائف میں, اگر if you don't prepare yourself, ظہور کے وقت کہیں امریکہ میں بیٹھ جاؤ گے, کینیڈا میں بیٹھ جاؤ گے, انڈیا میں بیٹھ جاؤ گے, امام مکے میں آئے گا, امام امریکہ میں نہیں آئے گا, امام کینیڈا میں نہیں آئے گا, امام یورپ میں نہیں آئے گا, امام سب کانٹیننٹ میں نہیں آئے گا, امام مکے میں آئے گا. اگر تم تیار نہیں کرتے, تم یہ غفلت میں بیٹھے ہوئے ہو کہ نہیں میں تو بڑا امام کا چاہنے والا ہوں. ہر وقت ہر وقت ہر وقت ہر وقت یہ ذہن میں بیک آف یور مائنڈ یہ رہنا کہ میں سب سے بڑا گناہگار ہوں. ہو سکتا میرا مولا مجھے نہ دیکھے, ہو سکتا میں مولا کے پاس نہ جا سکوں. یہ تک جب تک تصور نہیں آئے گا معرفت نہیں آئے گی. یہ جب تک تصور نہیں آئے گا تمہارا یقین نہیں بڑھے گا. یہ یاد رکھو. میں 100% یہ نکال دو ذہن سے, ابھی شیطان ریٹائرڈ نہیں ہوا. یہ اگر تصور لے کے بیٹھے نہیں میں تو 100% امام ظہور کرے گا تو میں پہلی آواز میں جاؤں گا, کوئی گارنٹی نہیں, کوئی پاسبلٹی نہیں ہے. میری خواہش ہے آپ سے, میری خواہش ہے آپ سے کہ جو میں چیزیں بتا رہا ہوں اس سے تمہارا تصور میں امام زمانہ کا آئے گا. تو اصل چیز کیا ہے, یہ ذہن سے نکال دو کہ میں 100% جاؤں گا, کوئی گارنٹی نہیں. وائی
اس لیے گارنٹی نہیں کہ ابھی شیطان ریٹائرڈ نہیں ہوا، شیطان حملہ کرے گا، تم اسی غفلت میں بیٹھے رہو. تم کو ہر روز چیک کرنا کیا میں جو لاسٹ ویک تھا وہ آج بھی وہی ہوں، کیا یہ ایک ہفتے میں ایک ہفتے کی بات کر رہا، 1 ویک کی بات کر رہا، لاسٹ فرائیڈے سے یہ فرائیڈے. خالی تم یہ چیک کرو کہ کیا میں نے کوئی ایسا کام کیا، کچھ امپرومنٹ آیا. پلیز میری جملے غور سے سنو، لڑکا لڑکی عورت مرد سب کو بول رہا، سینئر سٹیزنز کو بھی بول رہا. خود چیک کرو کہ ایک ہفتے میں میرے پاس امپرومنٹ کتنا آیا، امام کے لیے کتنا میں کلوز ہوا امام سے. ایک انچ آگے بڑھا جو لاسٹ ویک نہیں تھا اب ہوں. کیا میں نے کوئی نیا کام کیا امام سے ملنے کا؟ کیا میں نے نیا کوئی ایسا عمل کیا جس سے امام نے مجھے یہ ویک میں پلٹ کے 10 دفعہ دیکھا، 9 دفعہ دیکھا؟ ہم کتنے اگنورنس میں ہیں، ہم کتنی غفلت میں ہیں، ہم کیا میں پھر بول رہا، کیا میں یہ ایک ویک میں، پلیز میری بات غور سے سننا، کیا میں نے اس ویک میں، یہ پورے ویک میں کوئی ایسا کام میں کرتا تھا جو امام کو پسند، اللہ اکبر، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، امام کو پسند نہیں تھا، میں نے چھوڑ دیا امام کے لیے. کوئی ایک میں نے ایسا عمل کیا کہ جس سے امام کو نے خوش ہو کے کہا کہ یس تو نے میرے لیے یہ کام کیا. خود چیک کرو، مجھے میں کچھ نہیں بولتا. مثال کے طور پہ میں بیٹھا ہوا ہوں کسی کے ساتھ، میں بات کر رہا ہوں کسی اور کی، وہ کسی اور کی بات کر رہا، اس نے ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا. کیا میرے پاس اتنے گٹس ہے بولنے کے لیے؟ سگا بھائی کیوں نہ، بڑے کیوں نہ ہو، چھوٹے کیوں نہ، کوئی بھی ہو، یہ پہلی عادت چھوڑو. یہ کوئی بیٹھ کے تم بات کرے، اگر کوئی کسی کی بات کرے تو منہ پہ اسٹریٹ بولو کہ سنو، لسن، یہ کنورسیشن جو ہے وہ امام کو پسند نہیں ہے. لیٹ سٹاپ. یہ کنورسیشن امام کو پسند، اور لیٹ چینج دا ٹاپک. دوسری چیز یہ بولنا کہ جب بیٹھو فیملی کے ساتھ، یہ امپرومنٹ کی بات کرو، تم یہ کام کرنا ہر ہفتے میں اس کو بڑھاتے رہنا. جب تم اپنی وائف بچوں کے ساتھ بیٹھو، 24 گھنٹے بیٹھے، آ رہے جا رہے اٹھ رہے بیٹھ، ہر روز 5 منٹ نکالو، 5 منٹس جب فیملی کے ساتھ بیٹھو. لیٹس ٹاک اباؤٹ امام کے بارے میں 5 منٹ، صرف 5 منٹ بولا. کیا 5 منٹ نہیں نکال سکتے اتنی بزی اسکیڈول میں؟ 5 منٹس تو کچھ بھی نہیں ہے. 5 منٹس مانگ رہا میں، جسٹ 5 منٹس امام کے لیے مانگ رہا. یہ بولا کہ میں 5 منٹ میں اپنے امام کے لیے نکالتا ہوں. لیٹس ٹاک اباؤٹ امام. پوری فیملی بیٹھی ہے امام کے لیے 5 منٹ بات کر، کچھ نہیں بات کر سکتے. آپ بولیں گے کیا بات کرنا امام کے لیے؟ بولا کہ یار مثال کے طور پہ کہ ہم نے آج زیارت آل یاسین پڑھی، میری خواہش تھی کہ امام سے میری ملاقات ہے. آپ یہ بولو کہ چلو 5 منٹ میں امام کے لیے ہم صلوات پڑھتے ہیں، اور صلوات پڑھ کے بولتے ہیں کہ مولا آپ کی معرفت میں اضافہ کرو. ہر روز نماز میں دعا کرو کہ اللہ معرفت میں اضافہ کرو. 1000 چیزیں ہیں کہ جو امام کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. ان کی والدہ کے بارے میں بات کرو، بی بی نرجس خاتون کے بارے میں بات کرو کہ میری بیوی کی صرف 4 سال یا 5 سال میریڈ لائف رہی. پھر امام کے بارے میں جو غیبت میں جو حالات ہوئے، جو آپ نے سنا، میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، سنا، وہ بات کرو. 1000 چیزیں. آپ بولو کہ یار شیخ صدوق کو امام نے اتنی مدد کی، وائی ناٹ می؟ علامہ ہلی کے خواب میں آئے، علامہ ہلی سے ملاقات کی، اللہ ہم سے ملاقات کی. نیکسٹ ویک اگر ہوا تو میں آغا خمینی صاحب کا ایک واقعہ پڑھوں گا امام کے تعلق سے. سائنس آف ری اپیرنس آف امام میں آج پڑھنا چاہتا تھا، لیکن آج میرا ٹائم ہو گیا. تو بس میری آپ سے یہ کی خواہش ہے کہ کوشش کرو، ٹرائی کرو، ٹاک اباؤٹ امام فار 5 منٹس ڈیلی، 5 منٹ. اس سے تمہارا یقین، معرفت میں اضافہ ہوتا. معرفت میں من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ الجاہلیہ. معرفت میں اضافہ کیسے ہوگا؟ میں ٹاک اباؤٹ امام. جتنا تم امام کے بارے میں بات کرو گے اتنی تم کو معرفت ہوگی. تو ہم یہ صرف غفلت میں بیٹھے کہ نہیں میرے پاس بہت معرفت ہے. نہیں، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو یقین کے ساتھ وہ سلمان و بوزر و میسم تھے. ہم نہیں ہیں، آج کے دور میں نہیں ہیں. ہوں گے آج کے دور میں بڑے بڑے، لیکن ہم تو نہیں ہیں. یہ جو غفلت میں بیٹھے ہو نا کہ میں امام آئیں گے تو میں 100، کسی کو فکر ہے ذرا سا ہمارے پاس ڈر ہے. یہ باتیں نیکسٹ ویک کنٹینیو ہوں گی کہ جب ظہور امام ہوگا میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا. ہم کو یہ یقین ہے. ہم یہ سوچ رہے کبھی
کہ پتہ نہیں میں گرانٹیڈ لیا ہوا ہوں، ایسا گرانٹیڈ لیا ہوا ہوں کہ نہیں میں تو 100% جاؤں گا. بابا ہاؤ کین یو سے دس کہ میں امام کا زور ہوگا میں جاؤں گا؟ تم بول تو رہے اللہ جل، کتنا ایزی لے کے سن رہے مجھے. آپ انصاف سے بولو، اتنی لائف گزر گئی، کوئی آدمی آپ کو ملا، کوئی عورت ایک عورت سے بولتی ہے، کوئی ایک لڑکی دوسری لڑکی سے بولتی ہے، کوئی ایک مومن دوسرے مومن سے بولتا ہے، کوئی ایک انسان دوسرے انسان سے بولتا ہے کہ پلیز لیٹ می نو واٹ از یور پریپریشن فار امام، تمہارے پریپریشن کیا ہے امام کے لیے؟ کبھی بیٹھ کے تم ڈسکس کرتے ہیں، ہم ڈسکس کرتے ہیں بیٹھ کے کہ یار مولا کے لیے کیا پریپریشن کروں. افسوس ہے، ویری سیڈ ویری سیڈ. بس ایک ہی دعا ہے کہ پریپیئر یور سیلف، ہم اپنے آپ کو پریپیئر کرنا اور مولا کی معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا. جتنی معرفت کو حاصل کرو گے اتنا تم گرو کرو گے.